ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پہلے تکبیر پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان ہو جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، امت مسلمہ آج جن مسائل سے دوچار ہے، آپ حضرات کے سامنے بڑے واضح انداز میں وہ سب کچھ نمایاں ہے۔ امت مسلمہ وہ امت جس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اس امت مسلمہ کو تشکیل دینا شروع کیا اور اس کی بنیادیں بنائیں، اور حضور علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر پھر جو امت قائم ہوئی ہے وہ امت مسلمہ کہلائی۔ اس کا آغاز کیا تھا، اس کا عروج کیا تھا، اور اس وقت اس کے اوپر جو کیفیت اور حالات طاری ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اسی امت مسلمہ کا ایک حصہ، اسی امت مسلمہ کا ایک حصہ، بڑا مبارک حصہ، بڑا مقدس حصہ، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ، اور اس کے چاروں طرف کفار اور مسلمان میرے سمیت یوں ہاتھ باندھ کر تماشا۔ بیانات چلیں، شکر ہے، الحمدللہ اتنا تو ہے، زبان تو کھل رہی ہے کم از کم، کم از کم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جب ایک مسلمان مشکل میں ہو، اس کے ساتھ کس طرز عمل کی ہمیں تلقین فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرز عمل کی تلقین فرمائی۔ ایک بات بطور جملہ معترضہ عرض کرتا چلوں، جو ہی اس دنیا سے ہم نے جانا ہے قیامت والے دن، اس دن دو ہستیاں کہہ لیں، دو ذاتیں کہہ لیں جن سے ہمیں واسطہ پڑنا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی ذات سامنے کھڑا کر لینا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کی سفارش اور شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی میرے سامنے دو حساب۔ اب جب اللہ حساب لینے والے ہیں تو ہمیں صرف ایک تسلی ہوگی کہ ہمارے پیچھے بہت بڑی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی ہستی ہے، یہ ہمیں امید ہوگی۔ اب اسی اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے ان کو منہ دکھانا ہے، ہم نے ان کو منہ دکھانا ہے۔
تو ہم نے وہ منہ دکھانے جوگر رہنا بھی ہے، ہم نے ان کو منہ دکھانا ہے اور منہ دکھانے جوگے رہنا بھی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، جو بڑی تعلیم ہے اللہ رب العزت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھائی آپس میں متحد رہو، آپس میں متحد رہو، جڑ کے رہو، مل کے رہو۔ ہمیں تو اکیلے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمان اگر کہیں پر ہیں، کہیں ویرانے میں، کہیں کھیت میں، کہیں کسی باغ میں، کہیں کسی سفر میں، نماز کا وقت ہوا ہے تو اکیلے نماز نہ پڑھیں، دونوں مل کے نماز پڑھیں، جماعت کرائیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں سفر پہ جانا ہے تو کوشش کرو اکیلے نہ جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، بلکہ سفر پہ روانہ ہونا ہے تو کم از کم 2 آدمی ہو جاؤ۔ ید اللہ علی الجماعہ۔ لیکن وہ جو امت مسلمہ ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اور کمزور کیوں ہوئی ہے؟ کہ جو بنیادیں ہیں نا مسلمانوں کے درمیان اس تعلق کی، اس رشتے کی، وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، تو اور اس سے اچھا موقع نہیں ہوتا کہ اس موضوع کو واضح کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، بے شک جغرافیائی اعتبار سے ہم پاکستانی ہیں، بے شک ہم علاقائی اعتبار سے پنجابی ہیں، لیکن یہ بڑی عارضی نسبت ہے ہماری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور کل قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے نبی نے جس نسبت سے ہمیں بلانا اور پکارنا ہے وہ امت مسلم۔ آپ فرماتے ہیں اکثر جگہوں پر میری امت یوں آئے گی، میری امت ایسی ہوگی، میری امت ایسی ہوگی۔ امت 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 وہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہم ایک امت بنیں گے؟ ہم کیسے ایک جماعت بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے لوگو اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ کیسے بنیں گے؟ ہم کیسے بنیں گے جب تک ہمارے پاس وہ بنیادیں نہیں ہوں گی؟ آئیے میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ وہ بنیادیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کون کون سا تعلق ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کون کون سا تعلق ہے؟ پہلا تعلق، اور یہ صرف سننا نہیں ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اکثر چھوٹے بچوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ جب دوسرے کو بلاتے ہیں نا تو جس ماحول میں ہم ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں، تو میں اکثر بچوں کو سمجھاتا ہوں بھائی، اور نہ کہو بھائی کہو، کیونکہ ہمارا تعلق اور رشتہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بنایا ہے بھائی والا۔ اس لیے پہلی بات یہ یاد رکھی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کو بلانا ہے بھائی کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بنو۔ پہلا تعلق ہمارا جو ہے وہ ہے بھائی بھائی کا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی نہیں سمجھتا، تو پھر ان دونوں میں سے ایک مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو بھائی ہے، بھلے سے افغانی ہے، بھلے سے ترکی ہے، بھلے سے سعودی ہے، بھلے سے وہ امریکن ہے، بھلے سے وہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور خطے سے تعلق رکھتا ہے، پہلی چیز بھائی بھائی، پہلی بنیاد بھائی بھائی۔
انما المؤمنون اخوہ۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بھائی نہیں سمجھتا تو پھر ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہے، یا تو یہ مسلمان نہیں ہے یا وہ مسلمان نہیں، ورنہ اگر دونوں مسلمان ہیں تو دونوں بھائی ہیں۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان محبت کا تعلق قائم فرمایا ہے۔ محبت کا تعلق قائم فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے۔ ابھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنہ، تم اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ اگلا جملہ سنیے، دھیان سے سنیے، پوری توجہ کے ساتھ۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکو گے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے تم جب تک ہر مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے۔ جب تک مسلمان مسلمان سے محبت نہ کرے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اندازہ لگائے، ان باتوں کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ اس وقت تک جنت میں جانے کی سوچ چھوڑ دو جب تک ایمان والے نہیں ہوتے، اور اس وقت تک ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرنے کا تصور چھوڑ دو جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ مسلمان کا مسلمان سے تعلق محبت کا ہے، نفرت کا نہیں ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت کا ہے، وہ دشمنی کا نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان چاہے مذہب کی بنیاد پر، چاہے سیاست کی بنیاد پر، چاہے صوبائیت کی بنیاد پر، چاہے لسانی بنیاد پر، چاہے اور کسی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ اس معاملے میں کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ جو ہم جس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں نا، جس نتیجے پر کفر مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے کسی ایک حصے پر کفر، تو 10 مسلمان ملک بھی اس کافر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جی 10 مسلمان ملک بھی اس کافر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو صراحتاً کفر ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا، اور گالی دینے والا یوں سمجھو، مسلمان کو گالی دینے والا یوں سمجھو کہ وہ اسلام سے بس نکل کے اور کفر میں داخل ہونے ہی والا ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا اور اس کو ختم کرنا، مسلمان کو قتل، یہ تو ہے ہی کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا ترجعوا بعدی کفارا، میری بات کافر نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دو۔ تو دوسری بڑی بنیاد مسلمانوں کے درمیان تعلق کون سا، رشتہ کون سا، ناتا کون سا؟ محبت کا۔ پہلا بھائی چارہ، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور یہ بھائی بھائی والا رشتہ اور تعلق کسی قوم نے نہیں جوڑا، کسی نسل نے نہیں جوڑا، کسی حکومت نے نہیں جوڑا، یہ اللہ نے جوڑا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ چلیں ذرا مجھے سبق یاد ہو جائے تو تھوڑا سا میرے ساتھ ریپیٹ کر دیجئے گا کہ ہمارا پہلا تعلق کون سا ہے؟ بہت تھوڑی سی آواز آئی ہے، پتہ نہیں شاید اس میں کون سے تحفظات ہیں۔ انشاءاللہ اس پر کوئی پرچہ نہیں ہونے والا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس جملے کے بولنے پر کوئی پرچہ، ہاں اللہ راضی ہو جائے گی کہ جس تعلق کو میں نے بنایا ہے
اور میرے حبیب نے بنایا ہے، یہ لوگ اس تعلق کو قائم کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو پہلا تعلق ہمارا آپس میں ماشاءاللہ۔ دوسرا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، اور یہ جو محبت کرے تو یہ کسی مفاد کے لیے نہ کرے، کسی غرض کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کے دین کی نسبت سے، اور جو اللہ نے بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا ہے اس کی نسبت سے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، آپ کی سوچ نہیں ہوگی کہ دو مسلمان آپس میں محبت کریں، دو مسلمانوں کے درمیان محبت بھرا رشتہ تعلق استوار ہو۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے بہت ساری مواد جمع کیا تھا لیکن وقت اس وقت بہت تھوڑا، اس لیے میں صرف 2 فرامین اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گیا، اور وہ جو مسلمان دوسرا بھائی تھا وہ کسی دوسری بستی میں تھا۔ فارسل اللہ علی مدرجته ملکا، اللہ رب العزت نے اس نے جہاں سے گزرنا تھا نا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیج دیا، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا۔ فلما اتا علیہ، جب یہ آدمی جو اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا، اس کی ملاقات کے لیے، بلکہ لفظ ہے زارا، اس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، تو کوشش کیا کریں بغیر کسی غرض مفاد کے آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات بھی کیا کریں، اور ایک دوسرے کو دیکھنے بھی جایا کریں۔ مسلمان کو دیکھنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ فلما اتا علیہ، جب یہ شخص یہاں پہنچا تو قال، فرشتہ کہنے لگا، اینا ترید، جناب کہاں جا رہے ہیں، خیریت، کس طرف جا رہے ہیں؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه، تو وہ کہنے لگا بھائی یہاں پر میرا ایک بھائی رہتا ہے، تو میں اس بھائی سے ملنے اور اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ قال هل لك عليه من نعمة تربها، وہ کہنے لگا کوئی خیریت تھی، کوئی لین دین، کوئی اس نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی، اس کا بدلہ دینے، کوئی رشتہ ناتا، کوئی کاروباری معاملہ، کس لیے جا رہے ہو، خیریت ہے، کام کیا ہے؟ تو قال لا غیر انی احببته فی اللہ، نہیں، صرف اور صرف ایک وجہ ہے، میں بھی ایمان والا ہوں، وہ بھی ایمان والا ہے، اور میں اس ایمان کی نسبت سے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ سنیے، قال، وہ کہنے لگا، وہ جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں، فإنی رسول اللہ الیک، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ ایک لمحے کے لیے روکیے، صرف ایک لمحے کے لیے، اللہ فرشتوں کو نبیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، اللہ فرشتوں کو نبیوں پہ اتارا کرتے تھے، رسولوں پہ اتارا کرتے تھے۔ جبرائیل امین صحابہ کی شکل میں اور انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ میں نے کہا تھا نا بڑی گہرائی سے باتوں کو سمجھنا ہے۔ کیوں؟ اس کا عمل دیکھیے، جو عمل ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهَا، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ یہ پیغام دے کر کہ تو جس اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے، وہ اللہ تو اس سے محبت بھی کرتا ہے، وہ تو اس سے راضی بھی ہو چکا ہے۔ محبت، مسلمانوں کے درمیان محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، بھئی وہ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ وہ کہاں ہیں جو میرے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، اللہ فرمائیں گے آج میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور سورج کو یہ سمجھیے کہ چلے یہ چھت نہیں تو اس سے اوپر والی چھت، سورج یہاں پر ہے، سایہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے الا ظلی، میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔
اور الیوم اذلہم، اور اس سائے میں آج میں ان کو جگہ دوں گا، آج میں ان کو جگہ دوں گا۔ کون لوگ؟ جو محض اللہ کے نسبت سے، اللہ کے دین کی نسبت سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ہمارے درمیان نفرتیں اتنی گھول دی گئی ہیں کہ یہ محبت والا لفظ بھی عجیب لگتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ؟ وہ فلاں نے ایسا کیا ہے، وہ فلاں اس کا اعلیٰ کار ہے، وہ فلاں اس ملک کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ فلاں کے مفادات فلاں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی چیز تو مار گئی ہمیں۔ ہمارے مفادات تو ہمارے ساتھ جڑے ہونے چاہیے تھے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، قرآن کا کتنا عجیب پیغام تھا ہمارے لیے، کتنا عجیب حکم تھا۔ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو چھوڑ کر کسی کافر کو اپنا گہرا دوست بنائے۔ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نا ہم کہتے ہیں نہیں جی کافر اچھے ہیں۔ غلط۔ یہ جو دوریاں ہیں یہی تو ختم کی تھیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے آخری حدیث عرض کرتا ہوں۔ ہمارا آپس میں محبت کرنا اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان سے محبت کرے، آپس میں محبت کا تعلق ہو۔ پہلا تھا اخوت، بھائی چارہ، دوسرا محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسمعوا واعقلوا واعلموا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اسمعوا واعقلوا واعلموا، اے لوگو سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو اور جانو۔ اب میں 2 منٹ اختصار کے ساتھ یہ حدیث مکمل کرتا ہوں۔ ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء وشہداء، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، بلکہ یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی ان کو دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے۔ انبیاء، نبی نہیں، انبیاء علیہم السلام، یغبطہم الانبیاء والشہداء۔ ہم تو رشک کرتے ہیں شہداء پر، ارے انبیاء کا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے، وہاں تو رشک کا لفظ چھوٹا ہے، لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انبیاء علیہم السلام ان پر رشک کر رہے ہیں، شہداء ان پر رشک کر رہے ہیں۔ لیسوا بانبیاء ولا شہداء، حالانکہ وہ نہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں۔ اچھا، علی مجالسہم وقربہم من اللہ، اور یہ کس بنا پر رشک کر رہے ہیں؟ آج ان کو اللہ کا جو قرب نصیب ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اللہ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ پھر آگے یہ روایت کافی طویل ہے۔ ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی، بڑے عجیب انداز میں پوچھتا ہے کہ آخر ان لوگوں کا کون سا ایسا کمال ہے، انبیاء نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، انبیاء ان پہ رشک کر رہے ہیں، شہداء ان پہ رشک کر رہے ہیں، کیا کمال تھا ان کا، کون سا عمل تھا، کون سی خاص الخاص خوبی تھی اور صفت تھی جس کی بنیاد پر آج اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اعلیٰ منابر من نور، اللہ نے ان کے لیے نور کے ممبر بنائے ہیں، اور ان نور کے ممبروں پہ اللہ نے ان کو بٹھایا ہے، اور نبی رشک کر رہے ہیں اور شہداء رشک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کون سا اتنا بڑا عمل جو ان کا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی تحابوا فی اللہ وتصافوا، آپ نے فرمایا ان کا سب سے بڑا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ روایت بہت طویل ہے لیکن میں نے بالکل اس کا جو ہے نا مختصر تحابوا فی اللہ، آج اس عمل کی وجہ سے کہ یہ آپس میں محبت کرتے تھے اور کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کسی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ نے آج کو ان کو وہ عزت دی ہے، نبی ان کو دیکھ کے رشک کر رہے ہیں اور شہداء ان کو دیکھ کے رشک کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسرا جو تعلق ہے ہمارا آپس میں وہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ مسلمان کا ہر مسلمان بغیر کسی غرض، بغیر کسی مفاد، بغیر کسی لالچ کے دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ یہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی ابھی، یہ چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں کوشش کروں گا جمعۃ المبارک کے اندر اس بات کو مکمل کروں۔
تو ہمارا جو جڑنا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ پہلی بنیاد اخوت ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی بنیں، اور دوسری بنیاد محبت ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کے لیے کریں۔ اللہ اس کا کیا اعزاز دیں گے، اس کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو چلے گی۔ اب چونکہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تمام احباب سے گزارش ہے کہ صفیں